آج کا ہمارا سبق ہے زراعت کے بارے میں، تو چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 116 اور عنوان ہے زراعت کی اہمیت۔ زراعت ہوتی ہے جی کھیتی باڑی، کھیتوں میں ہل چلانا، وہاں پہ فصلیں اگانا اور ملکی ضروریات کو پورا کرنا اور اس اناج کو بیچ کر زر مبادلہ بھی حاصل کرنا، یہ ہوتا ہے زراعت۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ زراعت اور انسان کا بہت پرانا ساتھ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا، زراعت کا کام شروع ہو گیا۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، زراعت کی اہمیت باقی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے کھانے پر مجبور ہے۔ یہ زراعت کا شعبہ ہی تو ہے جو انسانی خوراک پیدا کرنے میں دن رات لگا ہوا ہے۔ جی پہلے پیراگراف میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا، جب سے اس کائنات میں زندگی کا آغاز ہوا، تب سے زراعت کا جو شعبہ ہے وہ موجود ہے، اس لیے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے اور خوراک حاصل کرنے کے لیے اسے کھیتی باڑی کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، بے وجہ نہ ہوگا کہ انسان نے جب سے قدم رکھا ہے تب سے زراعت کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تا قیامت یہ شعبہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ آخری سانس تک انسان کو خوراک کی ضرورت ہے، جانوروں کو چارے کی ضرورت ہے، اور یہ سارا کچھ انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے کھیتی باڑی سے۔ تو جو زراعت کا شعبہ ہے یہ دن رات اسی جو ہے نا ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی تقریباً 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ دیہات میں رہنے والوں کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی شبانہ روز محنت کی بدولت زرعی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ بھی ایک زرعی ملک ہے، اور جو زرعی ملک ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زراعت پہ بہت زیادہ انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی کھیتی باڑی کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ جو ہوتا ہے وہ ایک صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عوام کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اسے دوسرے ممالک میں بیچ کر اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ روپیہ پیسہ بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، زر مبادلہ بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کی جو 70% آبادی ہے وہ دیہات میں رہتی ہے، اور دیہات میں رہنے والوں کا زیادہ تر جو ہوتا ہے ذریعہ معاش وہ زراعت ہی ہوتا ہے، کھیتی باڑی ہی ہوتا ہے وہ۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو دیہات میں رہنے والے ہیں وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ کھیتی باڑی ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی محنت سے وہ اناج اگاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک کی غذائی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ ان کی شبانہ روز دن رات کی محنت جو ہوتی ہے کی وجہ سے بدولت وجہ سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک کی غذائی ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے لیے زراعت بہت اہمیت رکھتی ہے، اس سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو انسانی جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے ملک کے لیے زراعت اہم ہے۔ اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو اس سے ملک کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زراعت کا شعبہ ترقی کرے تو اس سے ملک ترقی کرتا ہے۔ جی اس پیراگراف میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیونکہ زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ بالکل انسان کے لیے، جیسے کہ انسانی جسم میں اگر وہ اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی درد ہو، کوئی خدا نخواستہ کوئی نقص پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اچھی طرح سے کارکردگی نہیں جو ہے وہ کر سکتا، اپنے کام کاج جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، اور اسے دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو زراعت ہے وہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اگر ہماری ملک کی جو زراعت ہے وہ کمزور پڑ جائے تو اس سے ہمارا ملک کمزور پڑ جائے گا، اور اگر برعکس اس کے الٹ، یعنی کہ برعکس کا مطلب ہوتا ہے الٹ، اگر زراعت کا شعبہ جو ہے وہ ترقی کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ اگلے پیراگراف کو دیکھیے۔ زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کا عمل دخل دیکھا جا سکتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں بھی سائنس نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج سے 30-40 سال قبل کھیتی باڑی کے سارے کام انسانی ہاتھوں اور ڈھور ڈنگروں کی مدد سے انجام پاتے تھے۔ کھیت میں ہل چلانے، کنویں سے پانی نکالنے، گندم کی گہائی کرنے اور گنے سے رس نکالنے کے تمام کاموں کے لیے ڈھور ڈنگروں سے کام لیا جاتا تھا۔ اب سائنسدانوں نے کھیتی باڑی کے ہر کام کے لیے مشینیں ایجاد کر لی ہیں۔ ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلایا جاتا ہے۔ ہارویسٹر کی مدد سے فصل کی کٹائی اور گہائی کا کام ایک ساتھ عمل میں آتا ہے۔ ٹیوب ویل سے کھیت سیراب کیے جاتے ہیں۔
غرض کسان کا کام میں تیزی آ گئی ہے، اس سے کام پہلے کی نسبت تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ جی، پہلے کا اور آج کا وہ موازنہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پہلے جو تھا وہ انسان جو ہے وہ ہر کام جو وہ جانوروں کی مدد، ڈھور ڈنگر ہوتے ہیں جانور، ٹھیک ہے، جانوروں کی مدد سے ہوتا تھا اور انسانی ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا تھا، یا تو انسان خود کرتا تھا یا پھر اس کے لیے وہ اپنے جانوروں کی مدد لے لیتا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے ایک سبق میں پڑھا تھا، جب وہ دیہاتی اور شہری زندگی والا جو سبق ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو ہے وہ بیل جو تھے ان کو باندھا گیا تھا، اور وہ بیل جو تھے وہ وہاں پہ جس طریقے سے وہ چکر کاٹتے تھے تو اس سے کنویں سے پانی نکالا جا رہا تھا اور کھیتوں کا سیراب کیا جا رہا تھا، تو وہ بھی ایک طرح سے یہ جانوروں سے مدد لینے کا طریقہ تھا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ آج کے دور میں کیونکہ سائنس نے ترقی کر لی اور ہر شعبہ جو ہے اس میں انقلاب برپا ہو گیا ہے، بہت زیادہ تبدیلی، انقلاب ہوتا ہے بہت بڑی تبدیلی آ جانا، تو کہہ رہے کہ ہر شعبے میں انقلاب برپا ہو گیا، تو اب جو صورتحال ہے وہ بدل گئی ہے۔ 30-40 سال پہلے کیا ہوتا تھا کہ انسان یا تو خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتا تھا یا پھر مدد کے لیے اپنے جانوروں کو جو ہے وہ ان سے مدد لیتا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ ہر کام کے لیے مشینیں بن گئی ہیں۔ پہلے جو ہے گندم کی گہائی، یعنی کہ گندم کو جو ہے وہ زمین کو نرم کرنا اور اس کے اندر بیج بونا اور پھر گنے سے رس نکالنا اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ انسان ہاتھوں سے کرتا تھا یا پھر جانوروں کی مدد سے کرتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ سائنس نے ترقی کر لی اور کھیتی باڑی کے لیے مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، تو اب ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلایا جاتا ہے۔ پہلے کیسے چلایا جاتا تھا؟ پہلے ہم نے دیکھا تھا نا ایک سبق میں کہ وہ بیل کو باندھ کر اور اس کے پیچھے ہل جوتا جاتا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ ٹریکٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ اب ہارویسٹر کی مدد سے کیا ہوتا ہے، فصل کی کٹائی ہو جاتی ہے، گہائی ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ کام جلدی ہو جاتا ہے، وقت کی بچت ہو جاتی ہے، بلکہ بہت صفائی سے کام ہو جاتا ہے، اور ٹیوب ویل سے کھیت جو ہے وہ سیراب کیے جاتے ہیں، اور جو کسان ہے اس کا کام بہت تیزی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ جو پہلے جو ایک تھا طریقہ کار کہ صبح جو ہے وہ فجر کے ٹائم سے وہ شروع ہوتے تھے اور رات گئے تک جاری رہتا تھا، اب ان کا کام جلدی اور آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ زرعی سائنسدان دن رات تجربات کرتے رہتے ہیں، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں نئے نئے بیج نکالتے رہتے ہیں۔ یہ نئے بیج زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان بیجوں کی بدولت فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے سے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ پیداوار ہوگی تو ملک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہوگا، اسے خوراک کے معاملے میں دوسرے ملکوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر باہر سے خوراک درآمد کی جائے تو اس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی ضروریات سے زائد اناج پیدا کریں تو ہم اسے دوسرے ممالک کو بھی برآمد کر سکتے ہیں، اس طرح ہم قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جو زرعی سائنسدان ہیں وہ دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں، تجربات کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کے تجربات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے فائدہ جو زراعت کا شعبہ ہے اس کو ہوتا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خوب سے خوب تر کی تلاش کریں، نئے نئے بیج بنائیں، اور ایسے بیج بنائیں جو زیادہ فصل دے سکیں، زیادہ پیداوار دے سکیں، اور وہ بیج جو ہوں وہ ان کو بیماریوں کے خلاف بھی ان کے اندر قوت مدافعت ہو، یعنی کہ جو فصلیں ہماری ہوں وہ صحت مند ہوں۔ اگر جو بیج ہے وہ صحت مند ہوگا تو یقیناً فصل بھی جو ہے وہ صحت مند ہوگی۔ اب ان کی بیجوں سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ایکڑ کے اوپر مان لیں اگر بالفرض وہاں پہ 9 من اناج اگنا تھا، وہاں پہ ہم 12 من اناج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو اضافی اناج ہے بچوں وہ کہاں پہ استعمال ہوگا؟ ایک تو ہمارا ملک خود کفیل ہو گیا، یعنی کہ ہمیں کسی سے مدد نہ لینی پڑی، خود کفیل ہوتا ہے کہ جسے اپنی ضرورت خود پوری کر سکتا ہو، اسے دوسرے سے مدد نہ لینی پڑے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ہمارے پاس اناج بچ گیا تو ہم نے اس کو دوسرے ملکوں میں بیچا اور اس سے قیمتی زر مبادلہ آیا، پیسہ آیا ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال ہو گیا۔ اب اگر ہم ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، اگر ہم ایسا نہ کریں، ہم اس کے اوپر محنت نہ کریں، کام نہ کریں، نئے بیج نہ اگائیں اور اپنی فصلوں کو جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں سے نہ بچائیں، تو کیا ہوگا کہ ہماری ضروریات کے مطابق جو ہے وہ اناج ہمیں نہیں ملے گا اور ہمیں دوسرے ملکوں سے خریدنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا جو ملکی روپیہ پیسہ ہے ہمیں وہ دوسرے ملکوں کو دینا پڑے گا۔ ظاہر ہے ہم نے ان سے چیز خریدنی ہے تو ہمیں پیسہ تو دینا پڑے گا،
समझ आ गई बात की। दो चीज़ें हैं, या तो हमारे पास अनाज इतना हो कि हम दूसरे मुल्कों को बेचें और उनसे रुपया जो है वो अपने मुल्क में लेकर आएँ, और या फिर ये कि अगर हम मेहनत ना करें और हमारे पास कम अनाज हो तो हम अपना रुपया खर्च करके उनसे ख़रीदें। तो बेहतर है कि हम मेहनत करें और हम अपना जो अनाज है उसको बढ़ा लें। आगे बात समझ। अच्छा जी, अगला पैराग्राफ है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन वसाइल से नवाजा है। ख़ास तौर पर पंजाब की ज़मीन पर अपनी ज़रख़ेज़ी के अतबार से अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान के नहरी निज़ाम का शुमार दुनिया के आबपाशी के बेहतरीन निज़ामों में किया जाता है। अल्लाह ताला के फजल से हम गंदम की पैदावार में खुद कफालत का दर्जा हासिल कर चुके हैं। हम इसे बरामद करते हैं। इस तरह पाकिस्तानी चावल दुनिया में बड़ी मांग है। नारोवाल, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला और हाफजाबाद में उगने वाले चावल अपनी खुशबू के लिहाज से बेमिसाल हैं। पाकिस्तान की एक अहम बरामदी फसल कपास भी है। इसे हम बैरूनी ममालिक में बरामद करके बहुत सा ज़र मुबादला कमाते हैं। जी बेटा, इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी फसलें हैं कि जो हमारे मुल्क की वसाइल में इजाफ़ा कर रही हैं। उसमें वो बताते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि जो पंजाब की ज़मीन है वो बहुत ज़रख़ेज़ है। ज़रख़ेज़ कौन सी ज़मीन होती है? जिसमें हर चीज़ आसानी से उग आती है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो नहरी निज़ाम है वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। दुनिया के अक्सर ममालिक में नहरी निज़ाम मौजूद हैं और पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है वो बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। यानी कि जो गिने चुने हैं ना कि ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये ऐसे नहरी निज़ाम बनाया गया है कि जो बेहतरीन काम कर रहा है उनमें पाकिस्तान के नहरी निज़ाम का शुमार होता है। फिर वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने के फजल करम से हमारी जो गंदम है उसकी पैदावार इतनी ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह से कि हम खुद कफ़ील हो गए। हमें गंदम कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसे बरामद करते हैं, हम इसे दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, भेजते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान का चावल है उसकी दुनिया में बहुत मांग है। यानी कि लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से ये चावल खाते हैं और उसके लिए हमें पाकिस्तान को वो ऑर्डर करते हैं कि हमें इतने जो है वो चावल जो है वो हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हमें चाहिए, आप हमें बेचें। और फिर पाकिस्तान वो चावल उनको बेचता है, बरामद करता है, और जिससे पाकिस्तान में ज़र मुबादला आता है। और जो सबसे अच्छे चावल पैदा होते हैं वो कहाँ होते हैं जी? नारोवाल में, सियालकोट में, शेखुपुरा में, गुजरांवाला में और हाफजाबाद में। और इनकी सबसे अच्छी खूबी क्या है कि इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये बहुत जायकेदार तो होते ही हैं लेकिन इनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। और फिर वो बता रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों को बेचकर ज़र मुबादला हासिल करते हैं। अगले पैराग्राफ पे आइए। ज़राअत की अहमियत ये भी है कि बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनका दारोमदार ज़राअत पे है। मिसाल के तौर पर आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल बनाने, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने सब ज़राअत के साथ वाबस्ता है। यूँ ज़राअत की तरक्की के साथ सनती तरक्की भी मुमकिन होती है। खुर्दनी तेल निकालने के लिए रोगनी अजनास की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में सूरजमुखी, कैनोला वगैरह से खुर्दनी तेल निकाला जाता है। जी बेटा, अब वो बता ये रहे हैं कि जो ज़राअत होती है उसकी अहमियत दो तरह से है। एक तो हमने अनाज उगाया और वो हमने दूसरे मुल्कों में बेचा और हमने पैसा कमा लिया। अब वो दूसरी सूरत क्या बता रहे हैं कि इससे हमारी फैक्ट्रियाँ भी चलती हैं, हमारी मिलें भी चलती हैं। वो किस तरीके से कि हम आटा जो है वो पीसने की होती है। आपको पता है कि जो गंदम है उसको पीस के आटा बनाया जाता है। ठीक है। इसी तरह से चावल की मिलें हैं। इसी तरह से खुर्दनी तेल जो खाना पकाने में जो इस्तेमाल होता है तेल, ठीक है, वो तेल, जिस तरह से हम सरसों के तेल में भी खाना बनाते हैं, हम सूरजमुखी का तेल जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, कैनोला ऑयल भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो है वो जैतून का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारे तेल हम खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारे तेल जो हैं ये हम जब इनको निकालने के लिए हमारे पास जब ये इनके बीज होते हैं तो ही हम तेल निकालेंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि खुर्दनी तेल निकालने से हमें बहुत सारा जो है वो ज़र मुबादला हासिल होता है। और फिर वो बताते हैं कि धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने सब जो हैं वो ज़राअत से वाबस्ता है। आप मुझे ज़रा ये बताएं ना, ये धागा बनाने के जो कारखाने हैं और कपड़ा बनाने के जो कारखाने हैं, इनका खेतों से क्या लेना देना है? कौन बताएगा मुझे? शाबाश, जल्दी से बता दें मुझे। जी बेटा, कपास। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। कपास वो फसल है हमारी कि जिससे हम धागा बनाते हैं और कपड़ा बनाते हैं। शाबाश, जल्दी से सफ़ा उल्टे और अगले पैराग्राफ पर आ जाएं। हमारे मुल्क में रोगनी अजनास इस मिकदार में पैदा नहीं हो रही जितनी इनकी ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हम बैरूनी ममालिक से पाम ऑयल दरामद करने पर मजबूर हैं। इसी तरह हमारे यहाँ चीनी की ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं। मुल्क में पैदा होने वाली चीनी हमारी ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है। मजबूरन हमें चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। हमें रोगनी अजनास और गन्ने की पैदावार में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है।
تاکہ ہم اپنی خوردنی تیل اور چینی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے بتایا کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس کافی مقدار میں موجود ہیں، پھر وہ بتایا کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت سے اضافی ہیں اور ہم باہر کے ممالک میں ان کو بیچتے ہیں، لیکن اب بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ان کی پیداوار بڑھائیں، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ چینی کی مقدار بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں روغنی اجناس جو ہیں وہ ان کی مقدار بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ خوردنی تیل اور چینی جیسی چیزیں جو ہیں ان کو بڑھا لیں تاکہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں اور ہم انہیں باہر بھی بیچ سکیں۔ روغنی اجناس ہوتی ہیں وہ اجناس یعنی کہ جن سے ہم تیل حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ پام آئل ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے، درآمد کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو باہر سے اپنے ملک میں منگوانا، اور برآمد کیا ہوتا ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں بھیجنا۔ درآمد اور برآمد، ٹھیک ہے، یہ متضاد ہیں آپس میں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں جو ہے جو پیداوار ہے اس میں اضافہ کر لیں، جیسے چینی ہے، جیسے خوردنی تیل ہے، تو پھر ہمیں باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ گندم، چاول اور دالوں کے علاوہ سبزیاں اور پھل بھی انسانی خوراک کا حصہ ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب تو جدید طریقوں سے مدد سے بے موسمی سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا آم دنیا کا بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں پیدا ہونے والا کنو کو بھی اس کی عمدہ کوالٹی کی بدولت پسند کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان پھلوں کی برآمد سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں۔ جی، کچھ پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ بتا رہے ہیں کہ گندم، چاول اور دالوں کے علاوہ ہم جو ہیں وہ سبزیاں بھی کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، تو ان کو بھی ان کی پیداوار میں بھی اضافے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ جدید طریقوں سے بے موسمی سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ بے موسمی وہ سبزیاں کہ جن کا موسم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کو بھی اگایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آم جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا جو آم ہے اور ہمارے ملک کا جو کینو ہے، ہمارے ملک کے اکثر چیزیں جو ہیں نا جیسے ذائقے کے اعتبار سے اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں، خاص طور پر جو یورپی ممالک ہیں نا بیٹا، وہاں پہ یہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور بہت مہنگے داموں خریدی جاتی ہیں، اور اس سے ہمیں اچھا خاصا زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ زراعت سے وابستہ دیگر شعبوں میں پولٹری فارم، ڈیری فش اور فش فارم بھی شامل ہے۔ دیہات میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پالتو جانور پالا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں گائے یا بھینس ہوتی ہے، کچھ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں۔ ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان کی کھالوں سے چمڑے کے کارخانے چلتے ہیں۔ ان کا گوبر قدرتی کھاد کا کام دیتا ہے۔ کئی کسان پولٹری فارم کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ پولٹری فارم سے انڈوں کے علاوہ گوشت کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ کسان بھائیوں نے مچھلی کے فارم بھی بنا رکھے ہیں، ان سے ہمیں مچھلی کا گوشت حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ اناج سے آگے بڑھے اور انہوں نے بتایا کہ باقی کون سے جو ہیں وہ طریقے ہیں جن سے ہم خوراک بھی حاصل کرتے ہیں، اور جو زراعت کے ہی کے شعبے ہیں لیکن تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اور ان میں کیا آتا ہے پولٹری فارم۔ پولٹری فارم کیا ہوتا ہے؟ جس میں مرغی خانہ جسے کہا جاتا ہے، جس میں مرغیاں پالی جاتی ہیں۔ پھر ہے جی ڈیری فارم، جہاں پہ گائے بھینسیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی فش فارم، جہاں پہ مچھلیاں ہوتی ہیں۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ دیہات کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پالتو جانور پالا جاتا ہے۔ اب یہ تو عام سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب ہم دیہات میں جاتے ہیں نا تو گھروں میں دیکھیں آپ گائے بھینسیں بھی ہوتی ہیں، مرغیاں بھی ہوتی ہیں، تو مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے گھروں میں پال رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان سے وہ فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، انڈے بھی حاصل کرتے ہیں، گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، اور وہ ان کے گھر میں ایک طرح سے وہ لازمی جز ہوتا ہے گاؤں والوں کا کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی پالتو جانور ضرور ہوتا ہے۔ اکثر گھروں میں گائے بھینس ہوتی ہے، کچھ لوگ جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں، اور ان جانوروں سے پھر دودھ کے علاوہ مکھن اور گھی بھی حاصل کیا جاتا ہے، پھر ان سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ان میں سے کوئی جانور مر جاتا ہے تو پھر اس کی کھال جو ہے وہ اتار کر وہ چمڑے کے جو کارخانے ہیں ان کو دی جاتی ہے، اور پھر وہ چمڑے کے کارخانے چلتے ہیں اس سے، حتیٰ کہ ان کا جو گوبر ہوتا ہے وہ قدرتی کھاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر کئی کسان جو ہوتے ہیں وہ پولٹری فارم کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیونکہ زمین کافی زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ کیا کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے اس کو مخصوص کر لیتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا وہ بنا کے ایسی جگہ کہ جس سے مرغیاں جو محفوظ رہ سکیں، وہاں پہ مرغیاں پال لیتے ہیں، تو وہ ان کی ایک اضافی آمدن ہو جاتی ہے، اور پھر ان سے وہ انڈے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، گوشت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ کسان ایسے ہیں جنہوں نے مچھلی کا فارم بھی بنایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ مچھلی کا گوشت اس سے حاصل کرتے ہیں۔
اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے تو ہمیں کسان کو خوشحال کرنا ہوگا۔ اگر ہم زراعت کو ترقی دیں تو ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم غیر ملکی امداد سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ہم قیمتی زر مبادلہ بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں۔ ہم انہیں سستے اور معیاری بیج فراہم کریں۔ ہم کھاد، زرعی ادویات اور زرعی مشینری کو سستا کر دیں۔ کسانوں کو ٹریکٹر اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے رعایتی نرخوں پر تیل فراہم کریں۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت اپنے کسان کو مفت بجلی فراہم کر رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کسانوں کی مشکلات کو کم کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا ملک زراعت کی میدان میں بہت ترقی کرے گا۔ اس آخری پیراگراف میں وہ کچھ جو ہے وہ مشورے بھی دے رہے ہیں اور کچھ نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ کام ایسے ہیں اگر ہم وہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا کسان خوشحال ہوگا، اور ہمارے ملک میں زر مبادلہ آئے گا، اور ہم سب جو ہے وہ ترقی کریں گے۔ اور اس کے لیے کرنا ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنے جو کسان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں، انہیں سستے اور معیاری بیج فراہم کریں، یعنی کہ انہیں بیج دیں انہیں۔ ہم کھاد اور زرعی ادویات اور زرعی مشینری کو سستا کر دیں۔ جو چیزیں زراعت میں استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ مشینری ہے، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ ادویات ہیں، ان سب کو سستا کر دیں تاکہ کسان آسانی سے اسے خرید سکے۔ اور پھر کسان کو ٹیوب ویل اور ٹریکٹر چلانے کے لیے جو تیل ہے وہ بھی ہم کم قیمت میں، رعایتی نرخوں پر، نرخ ہوتا ہے قیمت، رعایتی کم قیمت، رعایت والی قیمت، اس کے اوپر ہم ان کو تیل فراہم کریں، کیونکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے وہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ کسان کو مفت بجلی فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسانوں کو مشکلات کو کم کریں، اور اس کے لیے ہمیں یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ان کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ مہیا کریں۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا ملک جو ہے وہ زراعت کے میدان میں بہت ترقی کرے گا۔ جی بیٹا، بات آپ کو سمجھ آئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنے کسان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں وہ ہم پہنچانی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمارا کسان جو ہے وہ خوشحال ہوگا، وہ محنت کرے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ اگر ہم کھاد مہیا کر رہے ہیں، اگر ہم بیج مہیا کر رہے ہیں، ہر چیز سستی اس کو دے رہے ہیں، تو وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اچھی فصلیں اگائے گا، جس سے کہ پورا ملک جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ چلیں بیٹا، چلتے ہیں مشق کی طرف۔ پہلا سوال ہے، زراعت اور انسان کا رشتہ کب سے ہے؟ جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی تب سے زراعت اور انسان کا رشتہ جو ہے وہ قائم اور دائم ہے۔ کیا کسی زمانے میں زراعت کی اہمیت کم ہوگی؟ کیا لگتا ہے آپ کو، ہوگی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، اور زراعت کی اہمیت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، کیونکہ ہمیں خوراک جو ہے وہ زراعت سے ملتی ہے۔ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ یہ ہم نے پڑھا کہ جیسے ایک انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ بنیادی رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہوتی ہے، کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے جو زراعت ہے وہ پاکستان کی ترقی میں، اس کی معیشت میں جو ہے وہ بالکل اہم ترین کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، اس میں کوئی نقص ہو جائے تو انسان کا وجود مفلوج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان جیسے زرعی ملک میں جو زراعت ہے اگر وہ کمزور ہو جائے تو پھر اس ملک کا جو ہے وہ آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زراعت جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں؟ جی، کون سی صنعتیں تھیں وہ ہم نے پڑھا تھا یہاں پر؟ بتائیں، کون بتائے گا مجھے؟ چلیں میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ آٹا، چاول، خوردنی تیل، دھاگا، کپڑا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ زراعت سے جڑی ہوئی ہیں، اور زراعت کی زرعی پیداوار ہی کی مرہون منت ہے، کیونکہ اگر زرعی پیداوار نہیں ہوگی، اگر کپاس نہیں ہوگی تو دھاگا نہیں ہوگا، اگر بیج نہیں ہوں گے تو خوردنی تیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر گندم نہیں ہوگی تو آٹا نہیں ہوگا، ملیں نہیں چلیں گی آٹے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ قدرتی کھاد سے کیا مراد ہے؟ اس کے علاوہ دوسری قسم کی کھاد کون سی ہوتی ہے؟ جی، قدرتی کھاد ہوتی ہے گوبر، ٹھیک ہے، گوبر جو ہوتا ہے وہ قدرتی کھاد ہوتی ہے، اور دوسری کون سی ہوتی ہے؟ کیمیاوی کھاد،
یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو دوسری کھاد ہوتی ہے وہ کیمیاوی کھاد ہوتی ہے جو کہ بنائی جاتی ہے، خود انسان بناتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہتر جو ہوتی ہے وہ قدرتی کھاد ہی ہوتی ہے۔ ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ جی ڈیری فارم سے تو ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے، گھی حاصل ہوتا ہے ہمیں، اور مکھن حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے؟ درآمدات میں نے بتایا آپ سے کہ جو اپنے ملک میں چیز خرید کر لائی جائے وہ درآمد، ٹھیک ہے، اور جو اپنے ملک سے چیز بیچی جائے وہ برآمد۔ تو درآمدات وہ چیزیں ہوئیں جو ہم دوسرے ملکوں سے خریدتے ہیں، اور برآمدات وہ چیزیں جو ہم اپنے ملک سے چیز دوسرے ملک کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درآمدات میں زر مبادلہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، اور برآمدات میں ہمارا زر مبادلہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ پاکستان کے کن علاقوں میں آم اور کنو زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں؟ جی آم اور کنو کن علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ یہ جنرل نالج کا سوال ہے، اس کا جواب آپ لوگ خود لکھیں گے۔ صنعت کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صنعت کا زراعت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب تک زراعت یہ والا جو پیراگراف ہے نا، یہ آپ نے یہاں پہ پڑھا، ٹھیک ہے، جو زراعت ہے وہ صنعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب تک آپ ابھی وہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک اور سوال کے جواب میں بھی بتائی کہ جب تک آپ کے پاس وہ بیج نہیں ہوں گے تو آپ خوردنی تیل نہیں بنائیں گے۔ تو زراعت سے بیج حاصل کیے اور صنعت نے اس کو تیل بنایا، ٹھیک ہے۔ زراعت نے کپاس جو ہے وہ دی اور صنعت نے اس کو دھاگا اور کپڑا بنایا۔ روگنی اجناس سے کیا مراد ہے؟ روگنی اجناس کون سی تھی؟ کون بتائے گا مجھے؟ جلدی سے بتائیں۔ جیسے کہ سرسوں کے بیج ہے، جیسے کہ کنولا ہے، جیسے کہ سورج مکھی ہے، یہ ساری جو ہے یہ جن سے تیل نکالا جاتا ہے نا، وہ ساری روگنی اجناس ہوتی ہیں۔ بے موسمی سبزیوں سے کیا مراد ہے؟ بے موسمی سبزیوں سے مراد ہے کہ جن کا موسم نہ ہو۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو مثال دوں کہ گرمیوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھنڈی ہوتی ہے، کریلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ سبزیاں ہمیں سردیوں میں مل رہی ہیں تو ہم انہیں بے موسمی سبزیاں کہیں گے۔ ہو گیا کلیئر؟ چلیے اگلا سوال ہے، سوچئے اور بتائیے۔ یہ تو آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں یہاں پر۔ ماضی کی کھیتی باڑی کا موجودہ دور میں کی جانے والی کھیتی باڑی کے ساتھ موازنہ کیجیے۔ ہاں جی، یہ آپ نے خود سوچ کے اس کا جواب بتانا ہے۔ سبق میں ہم نے پڑھا کہ ماضی میں انسان خود کام کرتا تھا یا پھر وہ اپنے جانوروں سے مدد لیتا تھا، اور اب جو ہے وہ سائنسی طریقے کار کی بدولت جو ہے وہ کھیتی باڑی جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کا موازنہ کرنا ہے کہ تب کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اگلا ہے جی اگلی ایکٹیویٹی ہے، زرعی پیداوار کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، تجاویز دیں۔ یہ بھی آپ کا اپنا جو ہے نا سوچ کے دینے والا جواب ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، یہ آپ خود بتائیں گے۔ ہر بچے کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق یہ بتائے گا کہ جب زرعی پیداوار ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تجاویز دینی ہے آپ نے، مشورے دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ابھی آپ کے دماغ میں چیزیں آئیں نا کہ اس طرح کرنے سے فصل بڑھ سکتی ہے، اس طرح کرنے سے پیداوار بڑھ سکتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے پوائنٹ وائز لکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، پاکستان ایک ملک ہے کون سا؟ صنعتی، زرعی، نیم صنعتی، نیم زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ ہارویسٹر کام آتا ہے ہل چلانے کے، کھاد بکھیرنے کے، فصل کاٹنے اور گاہنے کے، یا بیج بونے کے؟ فصل کاٹنے اور گاہنے کے۔ چاول کی بہترین فصل ہوتی ہے نارووال میں، ملکوال میں، خانے وال میں، سائی وال میں؟ نارووال میں۔ بھینسیں اور گائیں ہوتی ہیں زرعی فارم میں، ڈیری فارم میں، پولٹری فارم میں، یا فش فارم میں؟ جی کون بتائے گا؟ بہت آسان ہے، بھینسیں اور گائیں ہوتی ہیں ڈیری فارم میں، کیونکہ ہم نے وہاں سے ڈیری سے مراد ہوتی ہے بیٹا جہاں سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے اس کا یہ مین جو نقطہ ہے نا وہ یہ یاد رکھیے کہ جہاں سے دودھ، مکھن، گھی وغیرہ حاصل ہوتا ہے وہ ڈیری فارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پولٹری فارم میں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے پولٹری فارم میں؟ گائیں ہوتی ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، مچھلیاں؟ جی نہیں، مرغیاں۔ شاباش، ٹک کریں جلدی جلدی۔ پام آئل کام آتا ہے ٹریکٹر چلانے کے، ٹیوب ویل چلانے کے، بالوں کو لگانے کے، یا پھر کھانا پکانے کے؟ کھانا پکانے کے۔ سوال نمبر 4 ہے، دی گئی مثال کی روشنی میں خالی کالم پور کریں۔ جی کالم الف میں لکھا ہوا ہے خوب، بد، آسان، مشکل، عظیم، وسیع، ٹھیک ہے۔ اور کالم بے میں ہے تر، خوب تر، اور کالم جین میں ہے خوب ترین، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ انہوں نے جو مثال دی ہے اس میں کیا ہے جی، خوب تر خوب ترین، بد تر بدترین، ٹھیک ہے، آسان تر آسان ترین. یہ کر کے آپ نے اس پورے کالم کو مکمل کر لینا ہے. سوال نمبر 5 ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں. جی کالم بنائیں جلدی جلدی پینسل سے. واحد جمع جمع واحد، سارے واحد الفاظ واحد والے کالم میں لکھ لیں اور جمع الفاظ جمع والے کالم میں لکھیں. جلدی جلدی پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد. جی شروع کروں. وسائل، وسیلہ، دیہات، دہ، ایجاد، ایجادات، سہولت، سہولیات یا سہولتیں بھی صحیح ہے، ادویہ، ادویات، مشکلات، مشکل. سوال نمبر 6 ہے جملوں میں استعمال کریں. شبانہ روز، معیشت، خدا نخواستہ، مفلوج، انقلاب، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، خود کفالت اور زرع مبادلہ. ان سب الفاظ کو آپ نے اس طریقے سے ایک کالم بنایا، اس کے اندر لکھا آپ نے الفاظ، اس کے آگے جو جگہ ہے وہاں پہ لکھا آپ نے جملے، اور ان الفاظ کے وہاں پہ جملے بنائے آپ نے. سوال نمبر 7 ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں. بالکل اسی طرح سے کالم ڈرا کر لیں، الفاظ لکھتے جائیں. یہ سارے الفاظ آپ نے لکھ لیے اور پھر جو آگے متضاد والا کالم ہے اس پہ آپ نے وہ الفاظ لکھتے ہیں جو میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں. ٹھیک ہے. زندہ، زندہ کا ہوگا جی مردہ. زندگی، موت. انسانی، حیوانی. دیہاتی، شہری. اکثریت، اقلیت. زرخیز، بنجر. خوشحال، بدحال. ترقی، تنزلی. سستا، مہنگا. سوال نمبر 8 ہے اس سبق کے اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں. خلاصہ بالکل آپ نے اسی طرح لکھنا ہے جیسے میں آپ کو بار بار سمجھا چکی ہوں، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ نے سبق کو پڑھا، پڑھنے کے بعد جو اس کے اہم اہم نکات ہیں ان کو پینسل سے آپ نے یوں لائن لگا لی، پھر وہ آپ کے پاس ایک اسکیچ آ جائے گا، ایک خاکہ آ جائے گا. اس خاکے کو ملا کر آپ نے ایک جو ہے وہ 1 سے 1.5 پیج کے اوپر آپ نے اس کا خلاصہ لکھ لیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کا یہ سبق اور اس کی تمام مشق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو بیٹا آج آپ نے جانا کہ زراعت ہمارے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے. امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. آج کا کام مکمل کیجیے گا اور خوش خطی کی طرف خصوصی توجہ دیا کیجیے. اللہ حافظ.